ماضی میں یہ ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک کے اسکینڈل میں یہ کام ہو چکا ہے اور جس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑا تھا کہ یہ چیز یو کے سے اٹھ کے آسٹریلیا تک پہنچ گئی تھی اور سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا آسٹریلیا میں ویزا ریفیوز کیا گیا تھا جو انفارمیشن یو کے نے پرووائڈ کی تھی. یو کے وی آئی کی طرف سے ویزا کینسلیشن کی ای میلز آنی اسٹارٹ ہو چکی ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس کو ایسی ای میلز ریسیو ہوئی ہیں. اس ویڈیو میں ہم اس ای میل کو بھی شیئر کریں گے اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یہ دوسری دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ یو کے وی آئی پاکستان کے فائنینشیل ڈاکومنٹس کو ویریفائی کر رہا ہے, ان کی بیسس پہ وہ ویزا کینسلیشن کرنے جا رہا ہے. ابھی تک ایسی صرف ای میلز ریسیو ہوئی ہیں, کینسلیشن کے نوٹس تو ریسیو نہیں ہوئے, لیکن جس طرح کی یہ ای میلز آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں یہ کافی سارے سورس پہ ایسی ای میل موصول ہوں گی اور اس کی بیس پہ ویزا کینسلیشن کے نوٹیفیکیشنز بھی آنے اسٹارٹ ہو جائیں. تو یہ کافی پریشانی والی بات ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایسے فائنینشیل ڈاکومنٹس پہ یو کے جا چکے ہیں, اور یہ ایسی ای میلز ان کو آ رہی ہیں جو آلریڈی یو کے جا چکے ہیں. تو یہ ویڈیو ان سب کے لیے ضروری ہے جو آلریڈی یو کے میں ہیں اور جو ابھی پلان کر رہے ہیں آنے والے انٹیکس میں جا رہے ہیں. ان کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹس کس طرح سے مینیج کرنے ہیں. تو کووڈ کے دوران اور کووڈ کے کچھ ٹائم کے بعد شاید بیک ان 2021 میں ایسی ای میلز کچھ آئی تھیں اسٹوڈنٹس کو جس میں ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک کے بارے میں بات کی گئی تھی, جس پہ اسٹوڈنٹس کے ویزاز لگ چکے تھے اور اسٹوڈنٹس جا چکے تھے. جو چلے گئے تھے ان کو تو ایسی کوئی ای میل نہیں آئی, کیونکہ یو کے وی آئی کو کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک کوئی بینک ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا, صرف ایک انویسٹمنٹ کا بینک ہے جس کی ایک ہی برانچ ہے اور وہ کنزیومر فائنینس نہیں کر سکتا, وہ انڈیویجول بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا. اور اس کی بہت ساری بینک اسٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا یو کے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے. تو جو لوگ جا چکے تھے ان کو تو یو کے وی آئی نے کچھ نہیں کہا, جبکہ جو لوگ پروسیس میں تھے ان کے ویزا کو ریفیوز کیا گیا. لیکن اس میں اچھی بات یہ تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب ان لوگوں نے اپلائی کیا دوسری بینک اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ان کو ویزا دیا گیا اور وہ سب اسٹوڈنٹس جا چکے ہیں یو کے میں. لیکن ابھی یہ جو ای میلز آئی ہیں یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو یو کے جا چکے ہیں اور ان کی جو بینک اسٹیٹمنٹ استعمال ہوئی تھیں اس میں کچھ فروجری کی گئی تھی, کچھ ایڈیٹنگ کی گئی تھی, اور ویریفیکیشن اگر کسی کی ہوئی تو وہ مینیجر نے بھی کر دی کہ ٹھیک ہے جی چلے گا. لیکن اب جو ویریفیکیشن ہو رہی ہیں وہ بینک کے ہیڈ آفس سے ہو رہی ہیں جس میں بینک مینیجر کا کوئی رول نہیں ہے. اور یو کے وی آئی ان ڈیٹس کا ایگزیکٹ پوچھ رہا ہے کہ جی 2 سال پہلے یہ اسٹیٹمنٹ استعمال کی گئی تھی یو کے ویزا کے لیے, تو اس کا ہمیں اسٹیٹس بتائیں کہ اس ٹائم پہ اس میں کتنے پیسے موجود تھے. تو بینک ان کو ایگزیکٹ وہ ڈیٹا دے رہا ہے, اور اگر اس ڈیٹا میں کوئی فرق ہے جو آپ نے سبمٹ کیا تھا ایڈٹ کر کے, یا آپ کے ایجنٹس نے یا آپ نے کسی سے ایڈٹ کروایا تھا, اس کے بیلنس کو اوپر نیچے کیا تھا یا ڈیٹس کو ایڈٹ کیا تھا, تو وہ اب یو کے وی آئی کو پتہ چل رہا ہے. اور جس کیس سے متعلق یو کے وی آئی کو پتہ چل رہا ہے, یو کے وی آئی جو یو کے کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ای میل کر رہا ہے کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے آپ کے بینک سے, جو 2 سال پہلے آپ یو کے آئے تھے اور آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ استعمال کی تھی, ہماری اطلاعات کے مطابق اور انفارمیشن کے مطابق, آپ کی بینک انفارمیشن کے مطابق وہ بینک اسٹیٹمنٹ فیک نکلی ہے, اور ہم آپ کو نوٹس دے رہے ہیں 10 دن کا. 10 دن میں آپ اس کا کوئی تسلی بخش جواب دیں, یا پھر ہم اگر آپ جواب نہیں دیتے تو ہم آپ کا ویزا کینسل کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن پھر بھی اسٹارٹ ہونا شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اس میں بہت سارا رول کنسلٹنٹس کا, ایجنٹس کا ہے, اور کافی جگہوں پہ اسٹوڈنٹس کو اس کا خود کو بھی آئیڈیا تھا, انہوں نے بھی گو ایڈ دیا جی ٹھیک ہے جانے میں دیکھا جائے گا. ویزا لگ گیا, رسپانسبلٹی ختم کنسلٹنٹ ایجنٹ کی بھی, اور آپ ہی پہنچ گئے تو آپ کی تسلی میں ہو گئے. لیکن اگر ایسا کچھ کیا تھا آپ نے تو آپ کو جو کرنا ہونا ہے. ایک بات آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ اگر تو آپ نے ایسے کوئی بھی فوجری کر رکھی ہے اپنے کاغذات میں تو آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا نوٹیفیکیشن آئے گا اور آپ اسائلم کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. اگر تو آپ نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ پرووائڈ کیا جو کہ فیک پروو ہو گیا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ یو کے وی آئی آپ کو کسی بھی دوسرے ویزا پہ سوئچ ہونے دے گا یا آپ کو اسائلم کا رائٹ دے گا. کوئی چکر نہیں, یا تو آپ کو اپنے گھر واپس سے آنا ہے یا کسی طریقے سے آپ آگے نکل سکتے ہیں, کوشچن آ سکتے ہیں, کوئی اور ویزا لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو اگر آپ نے ایسا کچھ کر رکھا ہے تو آپ کو تیاری کرنی ہے, اور اگر آپ پاکستان میں اور آنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کوئی کام نہ کریں, کیونکہ یہ کوئی بھی جعلی کاغذات اگر آپ کی فائل میں ہوئے تو یہ ہمیشہ سے آپ کے ریکارڈ میں رہیں گے اور یہ آپ کو ہانٹ کرتے رہیں گے. یہ آپ کا پیچھا کر سکتے ہیں نیشنلٹی تک کے کسی بھی پروسیس میں, اور کسی بھی ٹائم پہ آپ پوڈے لائن رکھ سکتے ہیں. تو اس سے بالکل بچیں.
اپنے کاغذات میں کسی بھی 2 نمبری کی کوشش نہ کریں. جو چیزیں ایگزیکٹ ہیں ان کو استعمال کریں. یہاں پہ ایک چیز اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو سمجھ نہیں. ایک چیز ہے جعلی کاغذات جو ایڈٹ ہوئے ہیں اور ایک بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے پرچیز کی ہے. ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک, پرچیز کا استعمال میں لفظ کر رہا ہوں, تھوڑا عجیب لگے گا آپ کو, لیکن یہ اس طرح سے, چلیں اس کو ہم دوسری طریقے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے کچھ پیسے ادھار لیے اور آپ نے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ ڈالے, وہ کہیں سے بھی لیا آپ نے ادھار, اور آپ نے وہ بینک اسٹیٹمنٹ استعمال کی, 28 دن تک میچور کی, اس پہ ویزا لا کے اور آپ چلے گئے, بے شک پیسے نکل بھی گئے. اب جب ویریفیکیشن کبھی ان فیوچر کبھی بھی ہوگی تو وہ ہوگی ان تاریخوں میں پیسے تھے یا نہیں. اگر تو واقعی پیسے پڑے ہوئے تھے تو وہ جتنی دفعہ بھی ویریفیکیشن ہوگی, جواب یہی بینک کی طرف سے جایا تھا کہ جناب بالکل ان تاریخوں پہ یہ پیسے موجود تھے اس اکاؤنٹ کے اندر, اور بالکل یہ 28 دن میچور تھے, اس میں کوئی اوپر نیچے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس قسم کے کیس کے اندر اگر آپ نے پیسے بورو کیے ہوئے تھے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے کچھ اوپر نیچے کیا تھا, ایڈٹ کیا تھا, کوئی ڈیٹ آگے پیچھے کر دی تھی, تو بیلنس کو آگے پیچھے کر دیا تھا, تو پھر یہ آپ کے لیے پریشانی کی بات ہے. آپ کو اپنی تیاری پکڑ لینی چاہیے, کیونکہ اگر ان کے ہاتھ UKVI کے ہاتھ انفارمیشن لگ گئی تو آپ کے پاس کا چانس نہیں ہے. ایسی ایک ای میل یہ میں اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں, آپ پڑھ سکتے ہیں, بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. Your permission to enter may be cancelled. You were granted permission to enter in the United Kingdom as student until 21st June 2025. 21 جون 2025 تک آپ کو ویزا الاؤ کیا گیا تھا. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا کوئی انڈر گریڈ کا جو کہ 1.5-2 سال پہلے کیا ہے. I am made aware that you have made false representation to support your application leading to your permission. The Bank of Punjab statement in the name of this, bearing the account number this, for the period of this to this has been deemed to be non-authentic. Inquiries conducted with the bank of that has established this document to be false. میرے ان میں یہ بات لائی گئی ہے کہ جو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ استعمال کی تھی, آپ نے جو استعمال کی تھی اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک, جس کا اکاؤنٹ نمبر یہ تھا, وہ یہ فلاں بینک کی تھی. جب اس کو میں نے ویریفائی کیا تو بینک نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو بوگس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں بیلنس اوپر نیچے کیا گیا تھا یا کہ تاریخیں اوپر نیچے کی گئی. Therefore, I am considering whether it is appropriate to cancel your permission. Before making a decision, I am contacting you to give you the opportunity to provide any information relevant to this decision, including any reason why you think your permission should not be cancelled. اگلے پیرا میں یہ کہہ رہا ہے کہ ویزا کینسل کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو چانس دیتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں کہ مجھے آپ کا ویزا کیوں نہیں کینسل کرنا چاہیے. کیا آپ کے پاس کوئی ریزن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینسل تو اس نے 100% کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ وہ 100% سیٹسفائی ہو چکا ہے کہ آپ نے بوگس کاغذ استعمال کیا تھا اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اپنے ویزا اپلیکیشن کے ٹائم پہ, جو کہ 2 سال پہلے کا تھا. یو مسٹ پرووائڈ اینی انفارمیشن ود ان 10 days آف دا ڈیٹ آف دس نوٹس. یہ ای میل ریسیو ہونے کے 10 دن کے اندر اندر آپ نے جواب دیا. If I do not receive a response from you within this time scale, I will make a decision based on the information currently available. اگر آپ اس پہ کسی قسم کا کوئی جواب داخل نہیں کرتے 10 دن کے اندر, تو میرے پاس جو انفارمیشن اب تک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی سارے کاغذ جعلی ہیں, میں اس پہ ڈیسیژن کرتے ہوئے آپ کو ویزا کینسل کر دوں گا. If you wish to respond by this email, send us a reply to this. آگے ایک ای میل آئی ڈی دیا گیا ہے کہ جو آپ اس پہ رپلائی کریں, کیونکہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسے کوئی کارروائی کر رکھی ہے. تو اگین یہ آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا اگر اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ, کیونکہ ایک دفعہ جو چیز ریکارڈ میں آ جائے آپ اس کو بدل نہیں سکتے. ماضی میں یہ ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک کے اسکینڈل میں یہ کام ہو چکا ہے, اور جس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑا تھا کہ یہ چیز UK سے اٹھ کے آسٹریلیا تک پہنچ گئی تھی, اور سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا آسٹریلیا میں ویزا ریفیوز کیا گیا تھا جو انفارمیشن UK نے پرووائڈ کی تھی کہ جی یہ بینک بوگس ہے, آپ بھی اس کو چیک کریں. آسٹریلیا نے چیک کیا, لگے ہوئے ویزے لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے ریجیکٹ ہوئے, اور ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ پورا لاہور ڈوب گیا تھا, بہت بڑے بڑے کنسلٹنٹ ایجنٹس. سو دیٹس اٹ. ہمیشہ اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ویزا اپلائی کریں, اور ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک ریپرزینٹ کریں, کیونکہ یہ آپ کے فیوچر کا سوال ہے. ایک دفعہ جو چیز سبمٹ ہو جائے گی آپ اس کو کل کبھی بدل نہیں سکتے. کوئی چیز مس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں. اگر ویزا ریفیوز بھی ہو جائے مسنگ ڈاکومنٹ ہے تو دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جعلی اگر پکڑا گیا تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.